کرے شرم و حیا۔ میری مراد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام نامی اسم گرامی زبان پہ آتا ہے تو دل و دماغ میں سخاوت کی جتنی حدود ہیں ان تمام حدود کو جس شخص نے اپنے دستے قدرت میں سمویا ہوا تھا اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ شرم و حیا کا جو حقیقی علم بردار مانا جاتا ہے اسے بھی عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی آخر الزماں تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئیں، جس وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، یعنی حضرت عثمان غنی کو اللہ کے فضل سے محبوب کی دو صاحبزادیاں عقد میں دستیاب ہوئیں، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جب توسیع کی جگہ کی ضرورت تھی تو اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات اقدس ہے کہ جب مسلمان پانی کے معاملے میں پریشان تھے، پینے کے لیے دور دراز سے پانی لانا پڑتا یا پھر خرید کے پینا پڑتا، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے جیش اسرا کے مقام پر اس وقت جب غزوہ تبوک تھا سن 9 ہجری کے اندر، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 کے لشکر میں سے 1/3 لشکر کا ساز و سامان اکیلے پیش کرنے والے شخص تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر ہجرت فرمائی، حبشہ کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں جنہوں نے 12 سال خلافت کے عہدے پہ فائز رہتے ہوئے اتنی فتوحات کی کہ افریقہ اور دیگر ممالک جو قرب و جوار کے تھے ان پہ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں اسلام کی حدود میں شامل کیا۔ سب سے پہلی بحری فوج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب دی، اور جب بحری فوجوں کی ابتدا ہوئی اور مد مقابل دشمن حملہ کرتے تو جس فوج کو سب سے پہلے بحری مقام پہ فتح نصیب ہوئی وہ بھی حضرت عثمان غنی کے تیار کردہ ہوئے وہ نوجوان تھے جو باہر کے اندر، سمندروں کے اندر، طغیانیوں کے اندر اس انداز میں پیش رفت کرنے والے تھے کہ اللہ نے ان کے قدموں میں برکت عطا فرما دی اور انہیں فتح نصیب کی۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جن کا 40 روز تک پانی بند کر دیا گیا، جن کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 روز تک پانی نہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دستے اقدس سے
یا اپنی زبان اقدس سے کسی جانب اشارہ نہیں فرمایا کہ میری فوجیں ان باقیوں کے خلاف کھڑے ہو کے ان کے سر کچل دیں. کہا میں حرم میں رہتا ہوں اور میں محبوب کے حرم کو خون سے آلودہ نہیں کر سکتا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ خود اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دستوں کے ربا نہ کروایا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گردن کو اڑایا گیا, شہادت کے مقام پہ فائز کیا گیا. وہ قرآن کی تلاوت یہ کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو انہوں نے اس وقت آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے سر گرم کروایا اور ان کے خون کے چھینٹے قرآن کی ان آیتوں پہ پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا جتنا مال تھا قربان کر دیا. وہ عظیم صحابی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ بدر میں تشریف بھی نہیں لے کے گئے, حضور نے روک دیا, فرمایا تم مدینہ میں رہو, تو وہ مدینہ میں رہے. جب حضور واپس تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھنا عثمان غزوہ بدر میں بھی تھا, عثمان کو وہی مقام حاصل ہے جو بدری صحابہ کو مقام حاصل ہے. یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جب غزوہ بدر سے آنے والا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا. یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہے کہ جب سفارت کا معاملہ آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکہ میں سفارتی معاملات کو طے پا کے آؤ. جب کئی روز تک تشریف نہیں لاتے تو پھر اس جگہ پہ جن کی خاطر حضور نے بیعت رضوان دی, جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا, یہ طویل عنوان ہے, اس کی جانب اشارہ ہے. تو حضور نے اس وقت جب صحابہ سے بیعت لی تو جب حضرت عثمان کی باری آئی تو اپنے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کی خاطر خود اپنے ہاتھ سے بیعت کی اس صحابی رسول کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. عزتوں کا منبع, حکمتوں کا منبع, سخاوتوں کا وہ منشا و ماوا جس کا نام عثمان غنی ہے. خلیفہ ثالث ذوالنورین کے لقب سے ملقب ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا باب کب شروع ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی عام الفیل کے 6 سال بعد میرے حضور سے چھوٹے ہیں اور ایمان لے کے آتے ہیں, اور شجرہ نسب میں 5ویں پشت میں میرے حضور کے وہ جد امجد کے ساتھ جا کے ان کا شجرہ ملتا ہے. حضرت عبد مناف تک جا کے شجرہ حضور کا اور ان کا اکٹھا ہوتا ہے. یہاں سے 5 پشتیں الگ عثمان غنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر حضرت عبداللہ, ان کی سگی بہن جو حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی یعنی حضور کی پھوپھی تھی, ان کے نواسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ نواسے بھی ان کے ہیں اور پھر اعزاز یہ حاصل ہے حضور کی 2 صاحبزادیاں بھی ان کے عقد میں آئی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب عام الفیل کے 6 سال بعد اپنا دنیا میں تشریف لائے تو ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے. اموی تھے, قریشی تھے اور قبیلہ بنو امیہ سے تعلق, خاندان امیہ سے تعلق رکھنے والے تھے. اور انداز دیکھیے اپنی زندگی وہ عظیم عالی مرتبت گھرانے میں گزاری جو مال و دولت میں ایک نام رکھتا تھا, جن کے پاس اس وقت کی سرداریاں تھیں اس گھرانے میں پیدا ہونے والے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تو جو اوائل کے صحابہ ہیں, حضرت صدیق اکبر تاجر تھے تو تاجر کا تعلق تاجروں سے ہوا کرتا ہے. حضرت عثمان غنی سے ملے اور جا کے بات کی, کہا کہ میں اس طرح محمد کا غلام بن گیا ہوں تو تم بھی آ جاؤ. یہ دین کی بات انہیں بتا رہے تھے, وحدانیت کی وہ ان کے سامنے تعریف بیان کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ حقیقی دین یہ ہے
وہ ابھی باتیں سن ہی رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عثمان تاخیر نہ کرو، آ جاؤ، رب کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ جملے سنے تو اپنی زبان پہ یہی لفظ جاری ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے عثمان اب ثابت قدم رہنا، تنگیاں تیری جانب بڑھیں گی، مصیبتیں تیری جانب آئیں گی، پریشانیاں آپ تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے استعمال کریں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ سے کلمہ پڑھ کے جب گھر پہنچے، گھر جا کے بتایا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا اٹھا، اس نے اتنا مارا کہ حال بے حال کر دیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا، کہا جب تک تو اس محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک تجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں عثمان غنی تیری استقامت پہ، قربان جاؤں تیری دین پہ ڈٹ جانے کی کیفیت پہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا چچا جسم کی ایک بوٹی الگ کر دے، بس اب غلام محمد کو ہو گیا ہوں، اب اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اب اسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس غلام نے ایک روایت میں 40 روز تک آپ کو باندھا گیا اور کئی روز تک ایک روایت میں باندھا گیا، بھوکے پیاسے رہے لیکن نہ اس بات سے ہٹے، تھک کار کے گھر والوں نے چھوڑ دیا۔ جب باہر نکلے تجارت کی کیفیتوں میں سے گزرتے رہے اور حضور کے نام پہ قربانیاں دیتے رہے۔ ایسا وقت آیا کہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں تھے، غربا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، قحط پڑ گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ تجارت کا آ رہا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا تو حضرت عثمان غنی کے پاس لوگ پہلے ہی آگے جا کے بڑھ کے روک کے کہنے لگے آپ دگنا مال ہم سے لے لیجئے، اس کے عوض زیادہ قیمت لے لیجئے، 2 گنا 3 گنا لے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو اس سے کئی گنا زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کتنا مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 گنا مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون ایسا تاجر ہے عثمان کہ تجھے 10 گنا دے گا؟ ہم تو مکہ چھوڑ کے آگے تیرے رستے میں آئے ہیں تاکہ ہم دوبارہ لے جا کے مال وہاں مہنگے داموں بیچ سکے، تو ہم تمہیں یہ زیادہ قیمت دے رہے ہیں، تو تمہیں 10 گنا کون دے گا؟ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ چلو اور مکے میں پہنچو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں 10 گنا مجھے کون عطا کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، قافلہ بڑھا، جب قافلہ مکے کے بازار میں پہنچا میرے حضور کے اس غلام نے اعلان فرمایا اے لوگوں قافلے سے سامان اتار دو اور اونٹوں کو آزاد کر دو اور آواز دے دو جس کو جتنا چاہیے آؤ عثمان کے در سے اتنا لے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح سے لے کے شام تک سارا مال تقسیم کر دیا۔ تاجر اکٹھے ہوئے کہا عثمان تو کہتا تھا مجھے 10 گنا ملے گا، تو نے تو سارا مال ضائع کر دیا۔ بھلا قحط سالی میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ تو تاجر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، خود تجارت کرتا ہے، تو نے اتنا گھاٹا اتنا نقصان کیوں اٹھایا؟ حضرت عثمان غنی مسکرا کے فرمانے لگے او بے وقوفو، او عقل کے اندھو، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے نقصان اٹھایا ہے؟ قسم خدا کی میں نے نقصان نہیں اٹھایا، بلکہ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ میرا یقین واثق ہے میرا رب مجھے 10 گنا عطا فرمائے گا۔ ظاہری کیلکولیشن میں پتہ چلتا ہے کہ کبھی واقع ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا رب کی راہ میں دیے ہوئے سے کبھی کبھی واقع نہیں ہوتی۔ 10 گنا میرا رب عطا فرماتا ہے۔ مولانا رومی کی ایک بات بڑی یاد آئی، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کنویں سے پانی نکالا جائے تو جتنا نکالا جائے اتنا تازہ آتا ہے، اور جتنا پانی تازہ آتا ہے اتنا ہی زیادہ لذت والا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جب سارا پانی نکال لو تو کنواں پھر تازے پانی سے بھر جاتا ہے۔ کہا اگر مال پڑا ہے اسے اللہ کی راہ میں دو، اللہ اس سے تازہ بھی دے گا، نیا بھی دے گا اور مزید برکت والا عطا فرمائے گا۔
جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہو تو پھر کبھی کمی نہیں واقع ہوتی بلکہ بندے کو زیادہ ملتا ہے۔ مساجد و مدارس اور دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں پہ خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ دین اسلام کے داعی جو تھے غریب تھے، فقیر تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی تجارت نہ دیکھی، بس دیکھا کس چیز کو کہ یہ اسلام کے پیروکار ہیں، یہ غربت کی زندگی، فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، سارا ان پہ خرچ کر دیا تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے اس وقت سب سے غنی کسی کو دیکھنا ہو تو عثمان کی جانب دیکھ لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اتنا اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا، پہلے میں تجارت کرتا تھا، زیادہ وقت تجارت پہ دیتا تھا اسلام سے قبل، لیکن اتنی برکت نہ تھی۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں پہ خرچ کرنے لگا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہاں سے کتنا مال آ جایا کرتا تھا۔ اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو پلے باندھ دیجئے، دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اگر زندگی گزر جائے تو پھر بندے کو محتاجی نہیں رہتی، بندے کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ بندے کو بڑھوتری دستیاب ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں مال میں برکت سے برکت آتی جائے تو پھر رب کا خوبصورت ضابطہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ میرا مالک بڑا خوبصورت انداز فرما رہا ہے، فرمایا مجھے قرض دو۔ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ کہتا ہے جب تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں اسے بطور قرض مال کو سنبھال لیتا ہوں، جب اس کو سنبھال لیتا ہوں تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں دنیا میں 10 گنا دے دوں گا، قیامت کے دن تمہیں 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ سے سودا کیا جائے، اللہ سے وابستگی اختیار۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرا مالک فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کیسے کیا؟ فرمایا باموالهم وانفسهم، انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنی زندگی رب کے دین کے نام پہ وقف کر دی۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں انہیں جنت کا مالک بنا دوں گا۔ اگر چاہتے ہیں دنیا میں رزق میں برکت آئے اور آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے تو پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، رزق میں برکت آ جائے گی۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے، یہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ کثرت کیا ہے کہ مال کا زیادہ آ جانا، کثرت سے بندے کو سکون نہیں دستیاب ہوتا، لیکن اگر برکت آ جائے تو تھوڑے میں ہی سکون اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے رزق برکت والا مانگا جائے، اللہ سے کبھی بھی رزق کثرت والا نہ مانگا جائے، اللہ سے برکت والا کثیر رزق مانگا جائے۔ جب یہ مانگیں گے تو پھر اللہ جب برکت عطا کرے گا تو تھوڑا کھائیں گے، تھوڑا پہنیں گے، تو سادگی سی زندگی گزاریں گے، تھوڑا آپ کے پاس ہوگا، سکون ہوگا۔ اگر سکون مل جائے تھوڑا بھی ہو تو یہی حقیقت میں بندے کی دنیا و آخرت میں رب کی رضا کا سامان بن جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخا کے اندر اعلیٰ مراتب پہ فائز تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جود و سخا کا انداز دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفی میں بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ مسلمان بڑے پریشان ہیں، حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، پریشانی میں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ انداز آج عجب ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں مسلمان غریب ہیں، وہ پانی لینے جاتے ہیں تو انہیں پیسوں سے پانی ملتا ہے، اور بئر روما یہاں جو کنواں ہے یہ یہودیوں کا کنواں ہے، اس کا مالک ایک یہودی ہے، وہ پیسے دے کے پانی دیتا ہے، اور مسلمان غریب ہیں، وہ پانی کہاں سے دیں گے؟ حضور پریشان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور فرماتے ہیں کون ہے شخص جو اس کنویں کو خریدے اور مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے لے؟ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خریدے اور مجھ سے جنت کی بشارت دے دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی بندہ نواز میں حاضر ہوں، میں بھی خریدوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے اس یہودی کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کے کہا
کہ تم کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قیمت جتنی تم چاہتے ہو اس سے دگنی مل جائے تو بیچ دو گے؟ اس نے کہا کون ایسا جو مجھے اتنی قیمت دے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا مانگو، کیا قیمت مانگتے ہو؟ اس نے کہا میرا یہ کنواں تقریباً 6000 درہم کا ہے، لیکن میں اسے بیچوں گا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مانگو، کتنے مانگ دو؟ کہا 12000 درہم دے دو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تمہیں 12000 درہم دے دیے جائیں تو کنواں دے دو گے؟ اس نے کہا ضرور دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت 12000 درہم نکالے، اس کی ہاتھ پہ رکھے، فرمایا کہ یہ کنواں میرا۔ اس نے کہا رک جاؤ، ابھی ایک شرط ہے، یہ 12000 درہموں میں تمہیں کنواں مکمل نہیں دوں گا، آدھا خرچ کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا آدھا کس طرح کرو گے؟ کہا ایک دن پانی تم بھرو گے، ایک دن پانی میں بھروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مختص ہو گیا، ایک دن ان کے لیے، دیکھیں دگنی قیمت دی۔ اور جاتے ہوئے حضرت عثمان غنی اس سے فرمانے لگے وہ یہودی کاش کہ تو آج 40000 درہم بھی مانگتا، عثمان تجھے 40000 درہم بھی دے کے کنواں خرید لیتا۔ تو نے مانگنے میں کمی رکھی ہے، میرے دینے میں کمی کوئی نہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ ایک مختصر دیا ایک دن کے لیے۔ میرے حضور نے حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا، فرمایا جس شخص نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عثمان بن عفان، وہ حضرت عثمان کی جانب دیکھ لے، اللہ نے اسے چلتا پھرتا جنتی فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ جس دن میرا دن ہوگا، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ان ساروں کے لیے کنویں سے پانی بھرنا بالکل فری ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا، اور اتنا بھر لو کہ اگلے دن یہودی سے لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ مسلمان کرتے کیا؟ اس دن اتنا بھر کے رکھ لیتے کہ اگلے دن اس یہودی سے پانی لینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب اس نے دیکھا کہ اگلے دن کوئی پانی نہیں بھرنے آیا، چند روز اسے کہنے لگا دوسرا بھی مجھ سے خرید لو۔ فرمایا کتنے کا دیتے ہو؟ کہا اتنے ہی درہم و دینار دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے اتنے دیے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ پورے کا پورا کنواں آپ کے ماننے والوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ جب بندے کا انداز زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی ہو تو پھر اللہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جیسے اس وقت سن 9 ہجری کے اندر جب پتا چلا کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب بڑھ رکھے ہیں اور آگے حملہ کرنا چاہتے ہیں اسلام اور مومنوں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو ہم تنگی کی زندگی میں ہیں۔ اس اسرا کا نام جیش اسرا اسی وجہ سے رکھا گیا کہ یہ تنگی کے ایام چل رہے تھے، اسے غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام جیش اسرا بھی ہے۔ تو اس وقت حضور نے اعلان فرمایا صحابہ پھر مدد کرو، تعاون کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا جو شخص 300 جانور اللہ کی راہ میں دے، اس وقت 300 اونٹ دے اور ساز و سامان دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان 300 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تو نے حق ادا کر دیا۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا کون اور دوسرا ہے؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دوسرا بھی میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو دیکھا، فرمایا عثمان تو نے حق ادا کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے اعلان فرمایا، تو اب تیسری مرتبہ بھی کوئی اور نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے والے تھے۔ حضور نے قریب بلایا، تاریخ شاہد ہے 40,000 صحابہ اکرام اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، غزوہ تبوک کے اندر 40,000 صحابہ اکرام۔ تو اس وقت تہائی حصہ یعنی 3 حصے 40,000 کے کر لیے جائیں تو ایک حصے کا ساز و سامان، سواری، کھانے پینے کے معاملات، ہر چیز کا خرچ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں جب 1000 اونٹ اور 70 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھوڑے اور ساز و سامان اور 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور وصول کر رہے تھے اور فرما رہے تھے صحابہ گواہ رہنا اب عثمان کو اللہ کی راہ میں اگر کچھ بھی نہ خرچ کرے تو یہی اس کی بخشش کا سامان کافی ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते थे, जिस शख्स ने दीन के साथ हक अदा किया है सखावत का और दीन पे खर्च करने का, उस शख्स का वाहिद नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस अंदाज में हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत, दीन के साथ वाबस्तगी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतना कुर्ब दिया, इतना कुर्ब दिया कि हुजूर ने अपनी 2 साहिबजादियां आपके निकाह में अता फरमा दी। एक बेटी फौत हुई हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे पहले विसाल हुआ उनका। जब हुजूर गज़वा बदर पे तशरीफ ले गए तो हजरत रुकैया उस वक्त बीमार थी। हजरत उस्मान गनी को मदीना की आपने वो जिम्मेदारी भी सौंपी और फरमाया कि तुम रुकैया के पास रहोगे, वो अदील हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जगह थे और हुजूर ने ऐलान फरमाया जब तशरीफ लेके आए, फरमाया जब बदरी सहाबा का बड़ा मुकाम है, बदरी सहाबा का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा मुकाम जन्नती फरमाया है। जब वापस तशरीफ लेके आए तो जब बदरी सहाबा के नाम लिखवाए गए तो हुजूर ने बदरी सहाबा में हजरत उस्मान गनी का नाम भी शामिल फरमाया। और जब बदर से आने वाला माल गनीमत तकसीम किया गया तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में माल गनीमत का हिस्सा भी दिया गया। और जब अशरा मुबशरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का नाम लिखा तो उन अशरा मुबशरा में हजरत उस्मान गनी को शामिल फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदरी सहाबा में हालांकि तशरीफ नहीं लेके गया, उनको शामिल किया, माले गनीमत का भी हिस्सा दिया। फरमाया था उस्मान यहाँ पे, लेकिन उस्मान की रूह बदर के मैदान में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस लौट के आ रहे थे जीत के, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा हजरत रुकैया हुजूर की साथसाली का विसाल हो गया और हजरत उस्मान गनी उन्हें दफना रखे थे। तो उस वक्त हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया ऐ उस्मान, ये मेरी एक बेटी फौत हो गई, अब दूसरी बेटी भी तेरे कदम में देता हूँ। हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमा दिया। जब हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। फरमाया उस्मान, काश कि अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता, 40 की 40 तुम्हें दे देता, एक एक करके फौत होती रहती थी, मैं सारी तुझे देता रहता। तुम जैसा शर्म और हया का पैकर मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही कोई नहीं है। शर्म और हया की मिसाल क्या है? जब भी शर्म और हया का बाब कोई राइटर, कोई मुसन्निफ, कोई लिखने वाला अदब का लिखारी लिखेगा तो सबसे पहला नाम उस्मान गनी का लिखा जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मजलिस लगी थी और एक रवायत में सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले हजरत अबू बकर बैठे थे, फिर हजरत उमर फारूक तशरीफ ले आए। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं हुजूर उसी तरह बेतकल्लुफ होके लेते रहे और हुजूर की पिंडली से कपड़ा थोड़ा हटा हुआ था, बेतकल्लुफ अंदाज में लेते रहे। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा कौन है? कहा उस्मान। हुजूर उठ के बैठ गए, अपने लिबास को समेटा और अपने आप को संभाल के बैठ गए। अम्मा जी आयशा कहती हैं उस्मान आए, बैठे रहे, बातें करते रहे, चले गए। मैंने सवाल किया या रसूलल्लाह, मेरा बाप आया, उमर आया, आपने ये अंदाज तब्दील नहीं किया, उसी तरह बेतकल्लुफ बैठे रहे। और जब उस्मान आए तो उसी तरह अपने आप को समेटा और सिमट के आप बैठ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं उससे क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। ताजदार हया, पैकरे हया, शर्मो हया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शर्मो हया की जो हकीकी तारीफ जिस बंदे पे सादिक आती है उस शख्सियत का नाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत उस्मान गनी के पास इतनी दौलत और इतना माल था, हर जुमा के रोज हजरत उस्मान गनी एक गुलाम आजाद किया करते थे। उस वक्त जिसके पास सबसे ज्यादा गुलाम होते थे उसे सबसे ज्यादा ताकतवर, उसे मालदार समझा जाता था अरब के अंदर। तो हजरत उस्मान गनी हर रोज इस अंदाज, लेकिन हुजूर से वफादारी का अंदाज देखिए, मोहब्बत का अंदाज देखिए, हुब्बे रसूल देखिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारिकाह मुस्तफ़ी में हाजिर हुए और आके अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ आप मेरे घर में तशरीफ लाएं और मैं आपकी खिदमत करूँ, आपकी दावत करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, उस्मान तू तो हर रोज हमारे पास होता है, तेरी दावतें हैं, लेकिन अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरा मन चाहता है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए, कदम रंजा फरमाइए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत को हुजूर ने कबूल फरमाया।
عثمان غنی پیچھے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں. حضرت عثمان غنی قدم گنتے جا رہے ہیں، قدم گنتے جا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا عثمان قدموں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ گنتی کر رہے ہیں. جب حضور حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے، گھر پہنچ گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے قدم حضور چل کے آئے تھے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد فرمایا اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہے کہ میرے گھر میں آج انبیاء کے ستاد تشریف لائے ہیں، تو ان کی آمد کی خوشی میں میں اتنے غلام آزاد کرتا ہوں. پتا چلا کہ محبوب کی آمد کی خوشی پر حضور کے صحابہ بھی خوشیاں منایا کرتے تھے. تو یہ انداز زندگی، یہ انداز حضور کے صحابہ کا تھا کہ وہ حضور سے اس انداز میں محبت کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث پاک وقت کی قلت کے باعث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تشریف فرما تھے اور درس عطا فرما رہے تھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہ لفظ جاری ہوئے، فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ دست و گریباں ہونے کو تیار ہوں گے. اس وقت ایک بندہ حق پہ ہوگا، اس وقت ایک بندہ حق پہ ہوگا، یعنی جس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کو جوڑا جائے نہ کہ توڑا جائے. جب تلواریں ننگی ہوں گی اور خون کی پیاسی ہوں گی تو اس وقت میرا ایک بندہ ہوگا اس امت کا جو اس وقت چاہے گا کہ ان تلواروں کو روکا جائے اور اپنا خون بہا دیا جائے. فرمایا وہی بندہ حق پہ ہوگا. تو اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے چہرے پہ لباس اوڑھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا وہ شخص جو گزر رہا ہے یہی حق پہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اٹھے اور دوڑ پڑے اور جا کے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو کہتے ہیں جب انہوں نے ہٹا کے دیکھا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی تھے. حضور کی جانب کپڑا ہٹا کے رخ کر کے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو عثمان ہے. تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں یہی بندہ اس وقت حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق کی دلیلیں حضور اپنے حیات طیبہ میں عطا فرما گئے تھے. آپ کا 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت ہے. گفتگو اتنی طویل ہو گئی، ابھی تو کافی ساری آپ کی سیرت پہ باتیں رہتی تھی، آپ کی شہادت کا تذکرہ کرتے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے اسی عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو حضور کے ساتھ وابستگیاں، حضور کے ساتھ الفتیں اور محبتیں بندے کو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی انہی کا نام اور چرچا ہوگا. آئیے اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں عروج اور کمال نصیب ہو تو پھر اپنے گلے میں محمد عربی کی غلامی کا توق ڈال دیجئے. اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، کل قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.